لولی کیٹ کارٹونز کے پیارے پیارے بچوں، السلام علیکم۔ ہم آپ پیارے سے بچوں کے لیے لائے ہیں مزے کی پیاری پیاری کہانیاں۔ تو اس سے پہلے کہ آپ کہانی میں کھو جائیں، آپ اپنے چینل لولی کیٹس کارٹونز کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کر دیں۔ تھینک یو ویری مچ لولی کیٹس۔ تو آج پیارے بچوں، آج جو میں آپ کو کہانی سنا رہی ہوں اس کا عنوان ہے بندر اور جگنو۔ پرانے وقتوں میں ایک بہت گھنا جنگل تھا جس کے اندر سارے جانور بہت خوشی رہا کرتے تھے۔ وہ سارے دن ایک دوسرے کے ساتھ دوستیاں کرنا اور چہل قدمی کرنا، ہنسی مذاق کرنا انجوائے کیا کرتے تھے۔ خاص طور پہ بندروں نے تو خوب دھوم مچائی ہوئی تھی۔ ہر وقت شرارتیں کرنا، ہنسنا ہنسانا، یہی ان کے مشغلے تھے۔ خاص طور پہ جب سورج نکل آتا تھا تب تو ان کی شرارتیں حد سے زیادہ بڑھ جاتی تھی۔ تتلیاں پکڑنا، چھلانگیں لگانا، کلا بازیاں لگانا، الٹی سیدھے چھلانگیں لگانا، بس یہی ان کی شرارتیں تھی سارے دن بھر کی۔ خاص طور پہ چھلانگیں لگانا تو بندر کا خاص طور پہ اچھا پسندیدہ مشغلہ ہوتا ہے۔ جب ان لوگوں کو بھوک لگتی تھی تو وہ بیٹھ کے کیلے کھانا شروع کر دیتے تھے۔ یہ تو آپ سب کو معلوم ہی ہے کہ بندر کیلے کتنے شوق سے کھاتا ہے۔ سارا دن وہ اسی طرح کی شرارتیں کرتے وقت گزار دیتے تھے۔ پورا دن تو اسی طرح گزر جاتا تھا، لیکن جب شام ہوتی تھی تو آہستہ آہستہ سردی بڑھنی شروع ہو جاتی تھی اور رات کو تو بہت شدید ٹھنڈ ہو جاتی تھی۔ اتنی سخت ٹھنڈ کہ بس کیا بتاؤں۔ اچھا، اسی جنگل میں نا ایک جگنو بھی رہا کرتا تھا۔ جگنو دن بھر اپنے کام کر کے رات کو جب سونے لگتا تو قدرت کی طرف سے اس کے پاس ایک دیا روشن ہو جاتا تھا۔ وہ بڑا حیران ہوتا تھا کہ پتہ نہیں یہ بلب کیوں آن ہو جاتا ہے، اس میں کیا حکمت ہوگی۔ شاید اندھیرا بہت زیادہ ہے، اس اندھیرے کو ختم کرنے کے لیے قدرت نے مجھے یہ روشنی دی ہے، اس لیے وہ اس روشنی سے فائدہ اٹھاتا تھا۔ کہ سردی ہوتی تھی تو بندر کو بہت سخت ٹھنڈ لگتی تھی۔ اتنی شدید ٹھنڈ میں سارے ہی جانور کانپنا شروع کر دیتے تھے۔ ہاتھی الگ اپنے کانوں میں اپنا جسم چھپا کے بیٹھنے کی کوشش کرتا تھا کہ اسے ٹھنڈ نہ لگے، اور مینڈک جو تھا وہ بھی پاؤں یا کوئی چیز لگا کے چیک کرتا تھا کہ کتنی سردی ہے۔ دوسرے دوست کہتے تھے کہ بھئی پاؤں لگانے سے تھوڑی پتہ چلے گا کتنی سردی ہے، تم زبان لگا کے ٹچ کرو تب بس زبان پہ پتہ چلے گا، پاؤں پہ تھوڑی پتہ چلے گا۔ اور جب وہ لوگ تالاب کے پانی کے ساتھ زبان ٹچ کرتے تھے تو پورا تالاب تو پانی تو برف بنا ہوتا تھا اور ان کی زبانیں تو پانی کے ساتھ ہی چپک جاتی تھی۔ بھالو سردی میں چھپ کر ایک جگہ سے یہ سارے منظر دیکھ رہا ہوتا تھا، لیکن ٹھنڈ اتنی زیادہ تھی کہ کسی کی ہمت نہیں تھی کہ کوئی نکل کے ایک دوسرے کی ہیلپ کرے۔ ایسے میں جگنو جو ہے وہ گھومتا پھرا تھا، اس کو قدرت نے ایک روشنی دی ہوئی تھی اور اس کو سردی بھی نہیں لگتی تھی، لیکن اس کو شدید نیند آ رہی تھی۔ اس کو ایک بڑا سا پتھر نظر آیا اور اس کے پاس ہو گیا۔ اس نے سوچا اس کے اوپر لیٹ کر سو جاتا ہوں۔ وہ اس پتھر پہ لیٹا اور لیٹ کر سونے لگا۔ اچانک بندر کو محسوس ہوا کہ یار یہاں سے تھوڑی گرمائش آ رہی ہے، تھوڑا ایسے جیسے ہیٹر سیک رہا ہو، تو مجھے نا اس کے پاس جا کے اپنے ہاتھ سیکنے چاہیے تو میری سردی کم ہو جائے گی۔ خیر وہ سوئے ہوئے جگنو کے پاس گیا اور اس طرح سے اپنے ہاتھ سیکنے لگا۔ جگنو کو ایک دم ڈر لگا کہ شاید میرے پاس کوئی چیز ہے کہ مجھے پکڑ نہ لے۔ اس نے ایک دم گھبرا کے جیسے ہی بندر کو دیکھا، بندر نے فٹ اس سے پکڑ لیا کہ کہیں اڑ نہ جائے اور میں اس کی ساری آگ کی گرمی اپنے اندر اتار لوں۔ اب جناب جی جگنو تو پوری طرح گھبرا گیا۔ وہ نکل کے تیزی سے بھاگا۔ اس نے کہا یار یہ مجھے مار ہی نہ دے، بھاگو۔ اب وہ بھاگا اور بندر اور جتنے بھی جانور تھے اس کے پیچھے پیچھے بھاگے۔ اس نے ایک دم روک کے ان سے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے، کیوں میرے پیچھے بھاگ رہے ہو سب لوگ؟ میں نے کوئی چوری کیا کسی کے جو سب لوگ میرے پیچھے آ گئے؟ تو ہاتھی اور بندر نے ڈرتے کہا کہ نہیں بھائی برا نہ مناؤ، ہم تمہیں مارنا نہیں چاہتے، اصل میں سردی اتنی ہمیں بہت سخت سردی لگ رہی ہے اس لیے ہم تمہارے پیچھے آ رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے میں کیا کروں، میں تو اپنی جان بچاؤں گا۔ اور جان بچاتے بچاتے وہ ایک شہد کی مکھیوں کے چھتے کے اندر چلا جاتا ہے۔ وہاں پر ایک شہد کی مکھی اسے دیکھتے کہتے کیا ہوا؟ کہتے یار میں بڑی مشکل سے جان بچا کے آیا ہوں، بندر نے تو مجھے اتنی زور کا کٹ کے پکڑا تھا، مجھے لگا مجھے مار ہی دے گا، تو میں اپنی جان بچا کر یہاں پہ آیا ہوں، تو کیا تم مجھے پناہ دے دو گے؟ اس نے کہا ایک منٹ ٹھہرو، یہ کیا تمہارے پاس سے روشنی آ رہی ہے؟ ہمیں بھی سردی لگ رہی تھی۔ واہ یہ تو بڑا اچھی قدرت نے تمہیں روشنی دیا ہے، اس میں تو گرم سی ہیٹ آ رہی ہے اور مجھے تو بڑا اچھا لگ رہا ہے، ادھر کرو ذرا میں۔ اور پھر جگنو نے اس کے سامنے روشنی کی تو اس نے کہا کہ اچھا تو یہ بات ہے، یہ سارے جانور میرے پیچھے اس لیے لگے ہیں کہ ان سب کو سردی لگ رہی ہے،
تو کیونکہ میرے پاس تو قدرت کی روشنی ہے، مجھے تو سردی نہیں لگتی، ان لوگوں کو سردی لگ رہی ہے اس لیے یہ سارے ایسے سو رہے ہیں۔ اس نے جب نیچے دیکھا تو وہاں پہ سارے جانور اسی شاید کے چھتے کے نیچے گرمائش کی ساتھ لیٹ کے سوئے ہوئے تھے، لیکن بندر بڑے غصے میں بیٹھا ہوا تھا کیونکہ اس کو ابھی بھی شدید سردی لگ رہی تھی، اور اس شدید سردی کی وجہ سے اس کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ سارے جانور تھک ہار کے سو گئے۔ اب بندر کیا کرتا؟ دور ایک شاخ کے اوپر ایک الو بیٹھا یہ ساری حرکتیں دیکھ رہا تھا۔ اس کو شدید غصہ آیا۔ اس نے بندر سے کہا کہ یار تم لوگ کس قدر بے وقوف ہو، پورا جنگل سر پہ اٹھایا ہوا تم لوگوں نے، سونے بھی نہیں دے رہے ہو، اتنا شور بھگدڑ مچائی بھی ہے، تم لوگ کس قدر بے وقوف ہو کہ ایک چھوٹے سے کیڑے سے تم لوگ گرمی حاصل کرنے کی کوشش کرو، اس طرح سے تم لوگوں کی گرمی کبھی بھی سردی ختم نہیں ہوگی، تم لوگوں کو ایسی سردی لگتی رہے گی، تم لوگوں کو کچھ اور کرنا چاہیے۔ بندر نے کہا اب کیا کریں بھائی، اتنی شدید سردی لگ رہی ہے، کوئی حل بتاؤ، ہمیں سردی سے کام کر کے برا حال ہو رہا ہے، پلیز کوئی طریقہ بتاؤ کہ سردی ختم ہو جائے۔ ہمیں تو اور کوئی طریقہ نظر نہیں آیا، اس لیے ہم جگنو کے پیچھے بھاگے اور جگنو ہم سے ڈر کے بھاگ گیا۔ اب بس کسی بھی طرح سے سردی سے بچنے کا طریقہ بتا دو، ہم کیا کریں، آخر کوئی عقل کا فیصلہ دے دو، تم آخر اتنے پڑھے لکھے ہو تو کوئی حل بتاؤ۔ الو نے کہا کہ لو، اس میں کون سے ایسے مسئلے کی بات ہے، اس کا تو بڑا آسان سا حل ہے، تم لوگوں کو چاہیے کہ کسی غار کے اندر جا کے سو جاؤ، سارے کے سارے جانور، کم از کم یہ آسمان سے ڈائریکٹ زمین کے اوپر ٹھنڈک پڑے، اس سے تو تم لوگ بچ جاؤ گے۔ انسانوں کو نہیں دیکھا وہ گھر بنا کے اس کے اندر سوتے ہیں، وہ کوئی ہیٹر چلا کے یہ ہر وقت جگنو اپنے گھر میں اکٹھے کر کے تھوڑی سوتے ہیں، تو تم لوگ بھی پکے مضبوط بنی ہوئی جو پہاڑوں کی غار ہیں ان کے اندر پناہ لو اور سو جاؤ، تم لوگوں کو سردی نہیں لگے گی۔ جگنو نے بندر نے سارے جانوروں کو یہ مشورہ دیا، سارے جانور اکٹھے ہو کے غار میں چلے گئے۔ وہاں جا کے ان کو واقعی بڑا سکون آیا۔ انہوں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، اب ہم دن میں بھی اپنی اپنی غاریں بنائیں گے اور غار میں رہا کریں گے۔ جب رات گزری اور دن آیا تو بندر نے اپنی بیوی اور بچے کے لیے ایک پیارا سے غار بنائی، اور اس نے کہا کہ ہم نا اس کے آگے دروازے کی جگہ پتھر رکھ کے بند کر دیا کریں گے، اور جب دن نکلا کرے گا تو خوب مستی کیا کریں گے، اسی طرح کھیلا کودا کریں گے، اور اسی کو ہم اپنے انجوائمنٹ کی جگہ بنا لیتے ہیں، تو ہم اسی کے اندر آ کریں گے۔ تو پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملا کہ اگر ہمارا کوئی مسئلہ ہمیں پیش آ جائے اور اس کا کوئی حل نہ مل رہا ہو تو کسی عقل مند سے، کسی بڑے سے مشورہ کر لینا چاہیے، اس طرح سے ہمارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے اور ہم خوشی خوشی رہتے ہیں۔ جی تو پیارے بچوں، اب ہم ایک نئے سیگمنٹ کا آغاز کر رہے ہیں، وہ ہے پہیلیاں بوجھنا۔ تو اب میں دیکھوں گی کہ لولی کرس میں کون سا بچہ کتنا زیادہ ذہین ہے۔ تو آج آپ لوگوں کی پہیلی ہے کہ وہ ایسی کیا چیز ہے جس کے 2 عدد بازو ہیں، لیکن اگر اس کو کوئی کیڑا وغیرہ کاٹ لے تو وہ اپنی خارش بھی نہیں کر سکتی۔ تو جی لولی کرس، آپ لوگوں کے پاس درست جواب دینے کے لیے صرف شام 5 بجے تک کا ٹائم ہے۔ تاریخ ہے 19 جولائی 2023۔